الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت لكل تقي صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں من بنا مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرے گا۔ علماء کتابوں میں سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک آدمی جب اس حدیث مبارکہ کو سنتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اب ایسا تو ممکن نہیں کہ ایک آدمی دنیا میں مسجد بنائے، مثلا ایک محلے میں ایک مسجد تھی، اب دوسری مسجد تو بنانا ممکن نہ تھی، تو علماء خود ہی پھر سوال کا جواب دیتے ہیں مسجد بنانے سے مراد مسجد کو آباد کرنا ہے، یعنی جو آدمی مسجد کو آتا ہے لوگوں کی سہولیات کے لیے صفیں بچھاتا ہے، آذان دے کر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، پھر لوگوں کی نماز میں کوئی رکاوٹ آتی ہے اسے دور کرتا ہے، تو وہ بھی اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کے نیچے آ جاتا ہے۔ اب ایک آدمی مسجد کے قریب رہتا ہے، پھر وہ نماز کے لیے مسجد کو آتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 27 یا 28 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ آج کل لوگ چھوٹا سا عذر بنا کر نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر لیا، حالانکہ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور سوال کیا اللہ کے رسول مجھے نظر نہیں آتا، میں نماز کے لیے آتا ہوں تو مجھے راستے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عذر کو سامنے رکھتے ہوئے اسے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔
اب صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجنا شروع کر دی۔ جب وحی کا اختتام ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو واپس بلایا اور پھر اس سے پوچھا کیا تو مسجد کی اذان اپنے گھر میں سنتا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگا جی ہاں اللہ کے رسول میں مسجد کی اذان گھر میں سنتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیری نماز گھر میں نہیں ہوتی، تو مسجد کو نماز کے لیے آیا کر۔ اب ایک آدمی جب نماز کے متعلق، مساجد کے متعلق، فرائض کے متعلق سوال کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لا زکوٰۃ لہ، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ کہ اگر ایک آدمی مالدار ہے اور زکوٰۃ کا فریضہ اس پر لاگو ہے اور وہ آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا ایمان لِمَن لَا صَلَاةَ لَهُ، اور اس آدمی کا ایمان نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے، آدمی سارے اچھائی کے کام کرتے ہیں لیکن نماز کے فریضے کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو روزے رکھ لیتے ہیں، مال ہوتا ہے تو زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، حج کے دن آتے ہیں تو حج کر لیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کبھی جمعے کو آتے ہیں، کبھی وقت مل جاتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آج اس دنیا کے اندر لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حدیث مبارکہ میں بتایا گیا نماز کو چھوڑنے والا عملی طور پر کافر ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر میں نہیں چھوڑ رہے، اللہ تعالیٰ اس کو سجدے کی توفیق نہیں دے رہے، تو ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر میں آئے اور نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی مسجد کی طرف چلا گھر سے اور وضو بھی کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ نماز کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اسے ایک سال عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جب وہ آدمی مسجد میں آتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک آدمی اذان سنتا ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھے، پھر وہ آدمی اٹھتا ہے وضو کرتا ہے تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے یہ گھر میں نماز پڑھ لے، لیکن وہ آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے تو اب شیطان کوشش کرتا ہے یہ نماز تو پڑھے لیکن جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، علیحدہ پڑھ لے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو شیطان یوں کہتا ہے میں اس مومن سے نا امید ہو گیا۔ اب جب ایک آدمی مسجد میں نماز کے لیے آیا، اب وہ
مسجد میں آ گیا، نماز شروع کرنا چاہتا ہے تو فرمایا پہلے اسے بتایا جائے گا اگر وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ہر اعضاء کو، چاہے وہ چہرہ ہو، وہ بازو ہو، وہ پاؤں ہو، ہر عضو کو 3 بار دھو لے۔ اس لیے جس آدمی کا وضو کامل ہوتا ہے اس آدمی کی نماز بھی کامل ہو جاتی ہے، اور جس آدمی کے وضو میں کمی ہوتی ہے اس آدمی کی نماز بھی ناکارہ رہ جاتی ہے۔ جب ایک آدمی امام کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا تو اب شریعت مطالعہ اسے بتاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے ٹخنوں کو ننگا کر لے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کے ٹخنے نماز کے وقت ننگے نہ رہے تو یہ ٹخنے کل جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے نماز کے وقت ٹخنوں کو ننگا نہ کیا اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جب ایک آدمی مسجد میں نماز کے لیے آیا، اب ہوتا یہ ہے لوگ جلدی میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو صفوں کے درمیان میں بھی فاصلہ رہتا ہے، پہلی صف میں جگہ ہوتی ہے، لوگ دوسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں پہلی تو یہ ہو آدمی پہلی صف میں مل کر کھڑے ہوں، پھر دوسری صف شروع کی جائے۔ آج ہمارے پاس یہ ناصور بن گیا کہ لوگ مسجد کو آتے ہیں، جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جنتی دیکھنا ہو تو بڑا آسان ہے، فرمایا ہر وہ آدمی جنتی ہے جو سب سے پہلے مسجد میں آئے اور سب کے بعد مسجد سے جائے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، مسجد میں آتے بھی لیٹ ہیں اور جلدی جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے دیکھا پہلی صف میں جگہ باقی تھی، وہ دوسری صف میں کھڑا ہو گیا تو فقہا فرماتے ہیں اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ پھر لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اب امام کے پیچھے بندہ کھڑا ہو گیا تو فقہا اسے بتاتے ہیں اب امام کے پیچھے چلنا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، امام رکوع کو جا رہا ہوتا ہے، مقتدی پہلے رکوع میں پہنچ جاتا ہے، امام رکوع سے کھڑا نہیں ہوتا، لوگ پہلے رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ لوگ ابھی امام کھڑا ہوتا ہے لوگ سجدے میں پہنچ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کو ڈر کیوں نہیں لگتا جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور امام سے پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ اس کے چہرے کو گدے کا چہرہ نہ بنا دے۔ لیکن آج ہمیں ان باتوں کا غم ہی نہیں ہوتا، بس ہم اپنی مگن ایک مسائل میں لگے ہوتے ہیں، بس امام کے ساتھ نماز پڑھی، سلام پھیرا، اب مسجد سے بھاگنے کی کوشش کی۔ فرماتے ہیں جب آدمی مسجد کو نماز کے لیے آیا، بالخصوص جمعے کے دن جب آتا ہے آدمی نماز کے لیے، تو فقہا فرماتے ہیں پہلی بات یہ جب وہ مسجد کو آیا امام مسائل بیان کر رہا ہے، امام قرآن و حدیث پڑھ کر سنا رہا ہے، تو مقتدی پر یہ لازم ہے کہ وہ آ کر بیٹھ جائے، مسائل کو سننے کی کوشش کرے۔ آج اس معاشرے کا ناصور یہ ہے نہ تو ہم مسائل سننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک آدمی 40-50 سال نمازیں پڑھتا رہتا ہے، پھر باپ مر جاتا ہے، اب باپ کا میت سامنے تختے پر پڑا ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو غسل تک نہیں دے سکتا،
اب پوچھا جائے تو مسلمان ہے، جیسے تو غسل کرتا ہے ویسے میت کو غسل دے، لیکن چونکہ دین سے دوری ہے، جمعے کے دن پہلی تو یہ ہوتا ہے لوگ مسجد کو لیٹ آتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی سے جلدی مسجد کو آ بھی جاتا ہے پھر وہ یوں ہوتا ہے ایک آدمی قرآن کریم کھول کر بیٹھ جاتا ہے، تلاوت شروع کر دیتا ہے، ایک آدمی آتا ہے سنتیں شروع کر دیتا ہے، ایک آدمی آتا ہے نوافل پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے اس نے اچھا کام کیا، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ سنتیں پڑھ رہا ہے، اپنے ذہن میں یہ بات وہ لے کر بیٹھ گیا میں نے اچھا کام کیا۔ حالانکہ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں یہ اس آدمی کی بدبختی کی علامت ہے کہ یہ مسائل سے قرآن و حدیث سننے سے دور کھڑا ہو رہا ہے۔ آج اس معاشرے میں یہی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جمعے کا دن ہوتا ہے، لوگ جب مسجد کو آتے ہیں امام مسائل بیان کرتا ہے اور لوگ آ کر سنت و نوافل میں لگ جاتے ہیں اپنی بدبختی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ پھر یہاں تک نہیں ہوتا، جب خطبے کا وقت شروع ہوتا ہے نوجوان اکثر لیٹ آتے ہیں اور خطبے کے دوران انہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے حیا نہیں آتا، اپنی باتوں میں مگن ہوتے ہیں۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب جمعے کے دن آئے اور خطبے کا وقت ہو تو خاموش بیٹھ جائے۔ فقہا لکھتے ہیں خطبے کے وقت خاموش بیٹھنا واجب ہے، اور یہاں تک علماء نے کتابوں میں لکھا ویسے ہم ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، جمعے کا دن ہوتا ہے تو ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ علماء بتاتے ہیں اصل میں خطبہ 2 رکعتوں کی جگہ ہوتا ہے۔ آج کل ہمارا یہ ایسا معاشرہ ہمیں ملا، ایسا ذہن ہم نے بنا لیا، جب خطبے کا وقت ہوا نوجوانوں نے ٹیک لگا کر گپیں شروع کر دی۔ اب انہیں پتہ نہیں ہے کہ خطبے میں خاموش بیٹھنا یہ واجب ہے، خطبہ سننا یہ واجب ہے۔ ان مسائل سے ہم اتنے دور ہو گئے، اصل میں دین سے دوری ہی ہے کہ آج ایک مسلمان کو یہ مسائل پتہ نہیں ہوتے، تو اس لیے ایک مسلمان کو جب یہ مسائل کا پتہ ہو جائے اب ان مسائل پر عمل کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔